أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل علیہم. دین کی سمجھ اور دین اسلام پر عمل یہ انسانیت کی بنیادی ضرورت ہے. اگر کوئی شخص دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی چاہتا ہے اور وہ دین کو نہیں سمجھتا، اسلام پر نہیں چلتا، تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے ایک کامیاب اور کامران شخص بننے کے لیے جہالت اور ضلالت سے بچنے کے لیے شرک کی نجاستوں اور کفر کے اندھیروں سے نکلنے کے لیے دین اسلام کی سمجھ بھی ضروری ہے. اور میرے بھائیوں، دین اسلام پر عمل بھی ضروری ہے. ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور 313 رسولوں کو دنیا میں شریعت اور رسالت دے کر بھیجا گیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. سارے انبیاء کی آمد کا اور اللہ کے رسولوں کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، طاغوت سے بچ جائیں، شیاطین سے بچ جائیں. اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اور وہ اپنی عبادت کے کروانے پر راضی ہے، اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری سے لوگ بچ جائیں. اور ایک انسان کے لیے سب سے بنیادی چیز
علم اور ہدایت ہے۔ کہ اس کو علم ہو جائے، اس کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ اس کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، یہ دنیا کے اندر کیوں آیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کے جینے کا، اس کے دن رات، اس کے سب شب و روز، اس کی سانسیں اللہ نے اس کو کیوں دی۔ اس علم کے بعد جب اس کو ہدایت مل جائے تو پھر کامیابی ہے۔ لیکن اکثرهم لا یعقلون، عقل نہیں رکھتی، اکثریت علم نہیں رکھتی، اکثریت کو اس بات کی طرف رغبت اور فکر ہی نہیں ہے کہ اس کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، اس کی پیدائش کا، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الذي خلق الموت والحیاة ليبلوکم ایکم احسن عملا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ تمام کی تمام آیات انسان کو اس کی پیدائش اور اس کی تخلیق کا اور خالق کے حکم کا اور اس کی پیدائش کا مقصد بیان فرماتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، جنہوں نے من بان اپنی ذمہ داری کو، اپنی ڈیوٹی کو، اپنے فریضے کو سر انجام دی، اور ان انبیاء اور رسولوں کو اس ذمہ داری اور فریضے کو پورا کرتے ہوئے قتل بھی کیا گیا، زخمی بھی کیا گیا، آروں کے ساتھ ان کو چیر بھی دیا گیا، ان کو جلا وطنی پر مجبور بھی کیا گیا، ان کو علاقے چھوڑنے بھی پڑے، اور بعض انبیاء اور بعض رسولوں کو تو ان بدبختوں نے، ان کی امت نے، ان کی قوموں نے قتل بھی کر دیا۔ کبھی انبیاء کی آزمائشوں کو، اس ذمہ داری دعوت دین اور اقامت دین کی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے ان کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ کبھی دعوت دین اور اقامت دین کی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے دنیا کائنات کی سب سے افضل جماعت، سب سے اعلیٰ ترین لوگ، نفوس قدسیہ، پاکیزہ ہستیاں، انبیاء اور رسولوں کی جماعت کو ان کے گھروں سے، ان کے علاقوں سے جلا وطنی پر مجبور کیا۔ بعض کے ساتھ انکار کیا گیا، بعض کو قتل کیا گیا، بعض کو استہزاء اور دین کی دعوت دینے کی وجہ سے مذاق کیا گیا، ان کا مذاق نعوذ باللہ اڑایا گیا۔ تو میرے بھائیوں، ان انبیاء نے، ان رسولوں نے اپنی ذمہ داری کو، اپنے فریضے کو، اپنی ڈیوٹی کو پورا کیا، نہ صرف پورا کیا بلکہ پورا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ ہر قسم کی تکالیف کو، ہر قسم کے مصائب کو، ہر قسم کی پریشانی کو، ہر قسم کی انہوں نے ابتلا اور آزمائش کو برداشت کیا، لیکن دعوت دین اور اقامت دین اور دین کو قائم کرنے کی ذمہ داری کو پورا کرتے۔
حتیٰ کہ کائنات کے سردار پیغمبر، فرشتوں کے تاجدار اور نبیوں کے امام پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ختم نبوت عطا کر کے خاتم النبیین بنا کر، ساری کائنات کا سردار پیغمبر بنا کر، اللہ نے دین دے کر، اسلام دے کر، قرآن اور حدیث دے کر، قرآن و سنت دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ کس مقصد کے لیے قرآن و سنت کو نازل کیا گیا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں کس مقصد کے لیے مبعوث فرمایا گیا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ سورۃ فتح کے اندر اللہ رب العزت نے اس مقصد کو ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو دین حق، سچا دین، قرآن سنت والا دین، اسلام دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ سارے کے سارے باطل دینوں پر اسلام کو غالب کر دیا۔ یہ کوئی ایسا مقصد نہیں تھا، یہ کوئی اتنی حقیر اور اتنا معمولی مقصد نہیں تھا، اب دل کردا تے مان لو، نہیں دل کردا تے نہ مانو۔ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا میری طبیعت نہیں مانتی، چلو ٹھیک ہے رہنے دیتے ہیں، میری طبیعت کے منافی مسئلہ ہے رہنے دیتے ہیں، چلو یہ میرے موافق ہے اس کو مان لیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، یہ ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ اختیار دیا گیا ہو، اچھا دل کرتا ہے تو مان لو، دل کرتا ہے تو نماز پڑھ لو، نہیں دل کرتا تو رہنے دو، دل کرتا ہے تو حج کر لو، نہیں دل کرتا تو انہی پیسوں کی زمینیں خرید لو، انہی پیسوں کی تمہاری جائیداد اور پراپرٹیاں بنا لو، تمہارا دل کرتا ہے تو روزہ رکھ لو، نہیں دل کرتا تو رہنے دو۔ اور نہیں میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے دین اسلام عطا کیا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن و سنت کو نازل فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے، اور سب سے آخری نبی کو سب سے آخر پر مبعوث فرمایا ہے، اور انسان کے لیے، انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اس کو سچا دین دے کے نازل فرمایا ہے۔ کیوں؟ وہ کریٹر ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ یہ 5-6 فٹ کی مشین اس نے بنائی ہے، یہ دن اور رات کے ایام میں قدرتیں اس کی ہیں، خالق اور مالک اور رازق کائنات کا وہ ہے، ساری کائنات کا مشکل کشا وہی ہے، ساری کائنات کا حاجت روا وہی ہے، گنج بخش، داتا، غوث اعظم، دستگیر، لجپال، غوث اعظم، وہ چونکہ وہ اکیلا ہے اس لیے اس کی مرضی ہے۔ وَلِلَّهِ الْمُلْكُ، ملک اللہ کا ہے، زمینیں اللہ کی ہیں، بادشاہتیں اللہ کی ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے، تو اس لیے حکم بھی اللہ کا ہی چلے گا۔ لہ الحکم، حکم بھی اسی کا، ملک بادشاہت بھی اسی کی، حکم بھی اسی کا، خالق بھی وہ تو پھر مالک بھی وہ ہے۔ خالق وہ ایسے نہیں کہ اللہ خالق ہے پیدا کر کے اللہ نے چھوڑ دیا، بس جس کی مرضی ملکیت میں چلے جاؤ، جس کا مرضی حکم مانتے چلے جاؤ، جس مرضی دین پر چلتے چلے جاؤ، جس مرضی راستے پر چلتے چلے جاؤ، جس مرضی ڈگر پہ تم اختیار اپنے جناب اپنی زندگی کو اختیار کرو، جس مرضی سوچ اور نظریات اور کانسیپٹ کو لیے پھرتے ہو، کوئی ملحد بن جائے تو کوئی بے دین بن جائے، کوئی ایتھسٹ بن جائے تو کوئی دہریہ بن جائے، کوئی اپنی منمانی کرنے والا بن جائے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ خواہشات کے پیچھے چلتے رہو۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ہم نے تمہیں فضول اور بیکار پیدا کر دیا ہے، تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں آنا، تمہارے حساب کتاب کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، تمہارا محاسبہ ہی نہیں ہے، تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، تم سے تمہارے شب و روز کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تم ان کو گن اور شمار نہیں کر سکتے، اور اللہ تم سے قیامت کے دن اپنی نعمتوں کا حساب بھی نہیں کرے گا۔ اللہ نے دین اس لیے نازل فرمایا تھا اس کو غالب کیا جائے، جس طرح اس دین کو عیسائیوں پر، یہودیوں پر، بدھ مت، مجوسیوں، عیسائیوں پر غالب کرنا ضروری ہے، آتش پرستوں پر، سورج اور چاند کے پجاریوں پر میرے بھائیوں قرآن و سنت کو غالب کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اس دین کو تمہارے برادری کے رسم و رواج پر بھی غالب کرنا ضروری ہے، تمہارے آباء و اجداد کے نظریات پر بھی غالب کرنا ضروری ہے، تمہارے جو تم نے دین اسلام کے اندر رہ کر اپنے اپنے فرقے، اپنی اپنی جماعتیں، اپنے اپنے گروہ، اپنی اپنی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، ان جماعتوں، فرقوں، گروہوں کے اوپر بھی قرآن و سنت کو نازل کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح ادیان باطلہ پر دین اسلام کو غالب کرنا ضروری ہے۔
دین کامل اور اکمل دین ہے، دین نامکمل نہیں ہے، دین کے اندر نقص نہیں ہے۔ اسلام وحی کا نام ہے اور وہی مکمل ہے، وحی کا نام وہی ناقص اور نامکمل نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین پر چلتا ہے، جس دین پر مرضی چلے، جس فقہ پر مرضی چلے، جس جماعت کے پیچھے مرضی چلے، جس گروہ کے پیچھے مرضی چلے، جس مفتی کے پیچھے مرضی چلے، جس برادری کے رسم و رواج کے پیچھے مرضی چلے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، کسی اور دین میں اپنی کامیابی کو تلاش کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے اس کا عمل قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ بندہ آخرت کے اندر خسارہ پانے والا، گھاٹا پانے والا، نقصان اٹھانے والا ہو جائے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اے عمر اگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں، ان کے پاس بھی میری پیروی کے علاوہ، میری اطاعت کے علاوہ، میری سنت حدیث پر چلنے کے علاوہ، میرے راستے پر چلنے کے علاوہ ان کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ آج ہم نے فرقے بنا لیے، جماعتیں بنا لی، گروہ بنا لیے، اپنی اپنی پسند ہے، اپنی اپنی ناپسند ہے۔ تو کون ہے؟ میں فقہ حنفی پہ چلنے والا ہوں۔ تو کون ہے؟ میں فقہ شافعی پہ چلنے والا ہوں۔ تو کون ہے؟ میں فقہ حنبلی کا پیروکار ہوں۔ آپ کون ہیں جی؟ میں فقہ مالکی کا پیروکار ہوں۔ جناب آپ کون ہیں؟ ہم فقہ جعفری کے نظریات کو ماننے والے ہیں۔ قرآن و سنت کو ماننے والا کدھر چلا گیا؟ قرآن و سنت کے راستے اور دین پر چلنے والا کدھر چلا گیا؟ قرآن و سنت کی اطاعت کرنے والا کون کدھر چلا گیا؟ یہ مسلمان تھا، اس سے پوچھا جاتا آپ کون ہیں؟ یہ کہتا میں قرآن و سنت پر چلنے والا مسلمان ہوں، میں قرآن پر چلتا ہوں، میں سنت پر چلتا ہوں، میں حدیث پر چلتا ہوں، میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر چلتا ہوں۔ بیڑا غرق یہاں پر ہوا، پھر یہیں پہ بس نہیں، فرقوں اور جماعتوں اور گروہوں پر اللہ نے تو قرآن میں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی یعنی قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ ہم فرقوں میں بٹ گئے، پھر فرقوں، جماعتوں، گروہوں تک ہی محدود نہ رہے، بلکہ ہم نے ان گندے سیاست دانوں کی طرح، ان گندی جمہوریت کی طرح، ان فرعونوں اور طاغوتوں کی طرح ہم نے بھی جناب اپنی اپنی جماعتیں، اپنے اپنے گروہ اور اپنی اپنی تنظیمیں بنا لی۔ میں فلاں جماعت کا ہوں، میں اس کے نظریات پر چلوں گا، میں فلاں تنظیم کا ہوں، میں اس کے نظریات پر چلوں گا۔ میرے نزدیک میری جماعت، میری تنظیم ٹھیک ہے، باقی ساری تنظیمیں غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، ان پر کفر کے فتوے لگاتے چلے جاؤ، ان کو گمراہ کرتے چلے جاؤ۔ میں کام بھی کروں گا دین کا تو اپنی جماعت کے ساتھ رہ کر، میں بات بھی سنوں گا تو اپنی جماعت کے مولوی کی، میں فتویٰ بھی مانوں گا اپنے تنظیم کے امام کا۔ اپنی اپنی میرے بھائیوں تنظیمیں، اپنی جماعتیں، اپنے گروہ، اپنے فرقوں کے اندر بٹ گئے ہم، اور اللہ کا جو قرآن، اللہ رب العزت کی جو تعلیمات وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے، فرقوں میں نہ بٹنے والے، اپنا ہر عمل، اپنا ہر نظریہ، ہر عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق بنانے والے، اسلام کے مطابق بنانے والے، وہ کتنے رہ گئے؟ فَقَلِيلٌ مَا يُؤْمِنُونَ، تھوڑے رہ گئے، تھوڑے، اور اکثریت ان راستوں پر، اور اکثریت ایسے بھٹکے ہوئے نظریات پر چلنے والی ہو گئی۔ اسلام کو سمجھنا تو انسانیت کی بنیادی ضرورت تھی، قرآن کو سمجھنا تو انسانیت کی بنیادی ضرورت تھی، قرآن پر چلنا تو انسانیت کی بنیادی ضرورت تھی۔ اللہ نے قرآن میں سورۃ نحل میں ارشاد فرمایا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے آپ کی طرف اے پیغمبر ذکر کو، قرآن کو اس لیے نازل کیا، آپ اس کی تبیین کریں، آپ اس کی وضاحت کریں، آپ اپنی سنت حدیث سے، آپ اپنی تعلیمات سے قرآن کو لوگوں کے سامنے رکھیں، ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، اور وہ لوگ اس پر غور فکر کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پر چلنے والے بن جائیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے؟
کتنے لوگ ہیں قرآن پر چلنے والے اور قرآن کی دعوت دینے والے اور قرآن کو سمجھنے والے؟ 40 50 60 70 سال کی عمر گزر گئی، قرآن سمجھ نہ آیا، زندگیاں گزر گئی، قرآن کا فہم، سنت حدیث کا فہم، اس کی سمجھ، اس پر عمل لایا۔ دنیا جہان کی ساری تعلیمات کو ہم نے پڑھ لیا، دنیا جہان کی ساری ڈگریوں کو ہم نے حاصل کر لیا، دنیا جہان کے سارے علوم اور فنون کی طرف ہم نے دیکھ لیا، نہیں دیکھا تو یہ قرآن اور سنت کی طرف نہیں دیکھا، نہیں حاصل کیا تو قرآن اور سنت کا علم حاصل نہیں کیا۔ 17 فرض انسان 24 گھنٹوں میں پڑھتا ہے، 12 موقدہ سنتیں انسان 24 گھنٹوں میں پڑھتا ہے، جن کی فضیلت کہ جو بندہ 12 رکعتوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ 2 سنتیں فجر کی، 6 سنتیں ظہر کی، 2 مغرب کی اور 2 عشاء کی، 12 سنتیں موقدہ، پھر 3 وتر پڑھتا ہے انسان معمول میں۔ یہ 12 سنتیں 12 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، 17 فرض 17 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، 3 جناب وتر 3 دفعہ اس میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے۔ یہ کم از کم عام روٹین کے مطابق ایک نمازی بندہ 24 گھنٹوں میں 32 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، اور سورۃ فاتحہ میں اللہ سے مانگتا کیا؟ کوٹھیاں دے دے، یا اللہ مجھے بنگلے دے دے، یا اللہ وہ فلاں پراپرٹی بڑی مہنگی ہو گئی ہے مجھے وہ دے دے، ڈی ایچ اے میں پلاٹ دے دے، عسکری کالونیوں کے اندر میری پراپرٹی ہو جائے۔ مانگتا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 24 گھنٹوں میں اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، صراط مستقیم مانگتا ہے، سیدھا راستہ مانگتا ہے، دین مانگتا ہے، دین اسلام مانگتا ہے، اور مانگتا بھی کیسے ہے؟ سورۃ فاتحہ کے ابتدائی پہلے حصے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام رحمتیں اس اللہ کے لیے، تمام ثنائیں اس اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پھر اپنا اقرار کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اس کا معنی کیا ہوا کہ دنیا جہان کی سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، صراط مستقیم ہے، سب سے مہنگی چیز صراط مستقیم ہے، سب سے اہم چیز صراط مستقیم ہے، ہدایت ہے، سیدھا راستہ ہے، دین اسلام ہے، جس کو انسان 24 گھنٹوں میں کم و بیش 32 مرتبہ اللہ سے مانگتا ہے، لیکن اس پر چلنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، صراط مستقیم کی طرف آنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ اور صراط مستقیم جو اللہ نے سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن میں نازل فرمایا تھا، جس کے بارے میں کہا ان ھذا صراط مستقیم فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ سورۃ انعام کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس راستے پر چلو، دائیں بائیں نہ ہو جانا، تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ۔ اب انسان سوچے، ہاتھ باندھ کر عجز انکساری کے ساتھ آنکھیں جھکا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے وہ کہہ رہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ کون سا ہونا چاہیے جس کے بارے میں اس نے دعا کی ہے؟ میرے بھائیو، وہ راستہ قرآن اور سنت کا راستہ ہے، وہ اسلام کا راستہ ہے، وہ دین کا راستہ ہے، جس پر ہم چلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، جس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ خوشیاں آتی ہیں تو دین کو چھوڑ دیا، غم آئے تو دین کو چھوڑ دیا۔ جس دین کو اللہ نے آسان بنایا، ان الدین یسر، کہ یہ دین آسان ہے، ہمارے رسم و رواج نے اس دین کو مشکل کر دیا۔ یتیموں کا مال ہم جناب درودوں کے نام پر اور ختموں کے نام پر ہڑپ کر گئے، یتیموں کا مال اصال ثواب کے نام پر ہڑپ کر گئے، ہم یتیموں مسکینوں بیواؤں کی جائیداد کو اپنی پیٹ پوجا کے نام پر ہڑپ کر گئے، اور دنیا میں عزتیں بھی بڑی ہیں ایسے لوگوں کی، پروٹوکول بھی بڑا ہے ایسے لوگوں کا، 2 ہاتھوں کے ساتھ سلام بھی ہے ایسے لوگوں کو، ان کو گھٹنوں کو بھی لوگ ہاتھ لگاتے ہیں اور ہمیں دیکھ کے گھورتے ہیں۔ دشمنی ہمارے ساتھ ہے، کیوں جی؟ ہم بدعات خرافات نہیں بتاتے، اس لیے دشمنی ہمارے ساتھ کیوں ہے؟ ہم قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہیں، اس لیے ہم اچھے کیوں نہیں لگتے؟ اس لیے یہ جی نرمی نہیں دیتے، یہ جی کوئی لچک ہی پیدا نہیں کرتے، یہ ہمیں کھانے نہیں کھانے دیتے، یہ کٹے کا گوشت بنا تھا چلے گا تو پھر کیا ہوا؟ بڑی دعوت تھی، ساتے کا 41واں کا 1.25 مہینے کا ختم تھا، اس لیے ہمیں گھورتے ہیں۔ دین
کی وجہ سے دشمنیاں پیدا ہوگی، دین کی وجہ سے ہم نے رشتوں ناتوں کو پامال کر دیا، دین کی وجہ سے ہم نے حقوق اللہ کو پامال کر دیا اور حقوق العباد کو پامال کر دیا۔ کس وجہ سے؟ دین کی وجہ سے ہم نے دین میں ونڈ کر دی۔ جس طرح میں نے پچھلے جمعے میں بھی بتایا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا محمد الفرق بین الناس، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق ہیں، جو چلے گا راستے پہ وہ صراط مستقیم ہے، جو ان کی سنت حدیث کو اپنائے گا وہ کامیاب ہے، جس نے سنت حدیث کو چھوڑ دیا وہ ناکام ہو گیا۔ اس لیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی، وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے فرمایا تھا قیل ومن یأبی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جنت میں جانے سے بھلا کون انکار کر سکتا ہے؟ وہ کون سا بدبخت ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری پیروی کی، سنت حدیث کو نہیں چھوڑا، سنت حدیث پر چلتا رہا، اپنے مفتیوں کو چھوڑ دیا، اپنے فتووں کو چھوڑ دیا، اپنی جماعتوں گروہوں برادریوں کو چھوڑ دیا، اپنے مولویوں کو چھوڑ دیا، سنت حدیث کو نہیں چھوڑا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے کو نہیں چھوڑا، من اطاعنی دخل الجنہ، میرے پیچھے چلنے والا جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میرے راستے کو طریقے کو چھوڑ دیا اس نے گویا خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یہاں امتیوں کی ہم بات کرتے ہیں، یہاں ہم فرقوں اور گروہوں کی بات کرتے ہیں، یہاں اپنے اماموں اور اپنے مولویوں کی، اپنے مفتیوں کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب کو تورات کے صفحات پڑھتے ہوئے دیکھ کے کہا تھا عمر یہ تو تورات ہے، صاحب تورات بھی آ جائے، یہ تو تورات ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر دنیا میں آ جائیں، ما وسیعہ الا اتباعی، ان کے پاس بھی میری پیروی کے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہو جائیں، اللہ نے ان کا نزول کرنا ہے، اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجنا ہے، اللہ نے جب ان کو دنیا میں بھیج دینا ہے پھر کیا ہوگا؟ اگر اللہ دنیا میں بھیج دے، یہ اللہ کا قانون تو نہیں، اللہ دنیا میں بھیج دے، کیا ہوگا پھر؟ وَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي، تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے چلنا شروع کر دو، میری سنت حدیث کو چھوڑ دو، میرے راستے کو چھوڑ دو، حضرت موسیٰ کے پیروکار بھی ہو جاؤ، وَتَرَكْتُمُونِي، مجھے چھوڑ دو، لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سارے سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ جی ہمارا مولوی ہے، ہم تو اپنے مولوی کی بات کرتے ہیں، اسلام کہاں مولویوں کی بات کرتا ہے؟ ہمارا مفتی ہے، ہم اپنے مفتی کے پیچھے چلتے ہیں، ہماری جماعت ہے، ہم اپنی جماعت کے پیچھے چلتے ہیں، جی ہمارا گروہ ہے، ہم اپنے گروہ کے پیچھے چلتے ہیں، یہ ہماری برادری کی پرمپرا ہے، یہ ہماری برادری کے رسم و رواج طور طریقے ہیں، یہ تو جی ہمارے آباء و اجداد کے طور طریقے ہیں، ہمارے والد، ہمارے دادا، ہمارے پردادا ایسے کرتے تھے اس لیے ہم بھی ایسے کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، اسلام ان چیزوں کی بات نہیں کرتا، اسلام بات کرتا ہے تو اطیع اللہ کی، اسلام بات کرتا ہے تو اطیع الرسول کی، اسلام بات کرتا ہے تو قرآن کی، اسلام بات کرتا ہے تو سنت کی، اسلام بات کرتا ہے تو حدیث کی، اسلام بات کرتا ہے تو محبوب کائنات کے راستے کی، اسلام بات کرتا ہے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی، کہ تمہارے لیے اگر کسی کی زندگی کو ماڈل، آئیڈیل، پیرامیٹر، معیار قسم کی بنایا ہے تو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، پھر اللہ نے اس دین کو مکمل بھی کیا ہے، اس میں کمی بیشی کی گنجائش بھی نہیں ہے، اپنی طرف سے اضافے کی گنجائش نہیں ہے، چنانچہ کا بھی کوئی اس کے اندر سین نہیں ہے، جناب نیکی سمجھ کے ہی کرتے ہیں، جناب ثواب سمجھ کے ہی کیا جاتا ہے، ایسی ساری باتیں اور دلائل کی بھی اس میں گنجائش نہیں، کیونکہ اللہ کے قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو بھی مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو بھی پورا کر دیا، اور دین اسلام یعنی قرآن و سنت کو تمہارے لیے پسند کیا۔ اگر انسان دین کو نہیں سمجھے گا، دین کی سمجھ نہیں حاصل کرے گا، دین پر عمل نہیں کرے گا، علم تو اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا اور اٹھائے گا، ایسے نہیں کہ لوگوں کے دلوں سے قرآن کو، سنت کے، دین کے علم کو کھینچ لیا جائے، ولکن يقبض العلم بقبض العلماء، علماء کے فوت ہونے سے دین کا علم اٹھا لیا جائے۔
علماء کے فوت ہونے سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، علم اٹھا لیا جائے گا۔ اگر ہم دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم دین ہر دور میں دین پر چلنے کی، دین کو سمجھنے کی، دین پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، پھر دین علماء کے اٹھ جانے کی وجہ سے تو دین کا علم اٹھا لیا جائے گا۔ پھر جب دین کا علم ہی اٹھا لیا جائے گا، پھر لوگ کس دین پر چلیں گے، لوگ کے نظریات اور کس عقیدے پر چلیں گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا پھر ایسا وقت آئے گا، پھر ایسا دور آئے گا قرب قیامت کہ لوگوں کے پاس دین نہیں بچے گا، قرآن نہیں بچے گا، حدیث نہیں بچے گی، اسلام نہیں بچے گا۔ وہ ایک ہی لفظ بولتے ہوں گے، لا الہ الا اللہ۔ وہ بھی کہتے ہوں گے ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ لفظ اور یہ کلمہ سنا تھا، ہم نے بس ان کو سنا ہے اور ان کے سننے پر ہم چل رہے ہیں اور لا الہ الا اللہ پڑھ۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ دین کی تعلیمات، نہ قرآن کا پڑھنا، نہ قرآن کو سیکھنا، نہ سکھانا، کچھ بھی نہیں باقی بچے گا۔ سورۃ آل عمران میں اللہ رب العزت نے جو آیت نازل فرمائی، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ لوگ اس اسلام سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ اس آیت پر میرے بھائیو غور اور فکر کی ضرورت ہے۔ آج دنیا میں سارے علوم موجود ہیں، سارے فنون موجود ہیں، ساری سائنس اور ٹیکنالوجی اور میڈیکل سائنس اور ساری ترقیاں اور سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر، سب کچھ موجود ہے۔ اسلام کے نازل ہونے سے پہلے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تمام علوم موجود تھے۔ لوگ بڑے سیانے اور دانا تھے، لوگ بڑا بڑا مسئلے اخذ کرنے والے اور فیصلے کرنے والے تھے، لیکن اللہ کا دین اسلام نازل نہیں ہوا تھا، قرآن نازل نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے قرآن کے نزول سے پہلے والے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ لوگ کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ مانا کیا ہوا؟ اگر دین اسلام کا علم اور عمل موجود ہے تو گمراہی سے انسان بچا ہوا ہے، اور اگر انسان کے پاس اسلام کا، قرآن کا علم اور قرآن پر عمل موجود نہیں ہے تو انسان آج بھی دور جاہلیت کے اندر، کھلی گمراہی کے اندر ہی بھٹک رہا ہے۔ وہ دنیا کے جتنے مرضی علوم اور فنون کو سیکھ، آسمانوں پہ اڑنا سیکھ لے، سمندروں میں تیرنا سیکھ لے، وہ جناب جس ستارے پر اور جس سیارے پر مرضی لینڈ کرتا چلا جائے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو لے، وہ اپنے پیرامیٹر بنا لے، وہ اپنے جناب جتنی مرضی ترقی کی راہیں بناتا ہوا ترقی کر جائے، اللہ کی قسم اگر اسلام نہیں ہے تو گمراہ ہے، اسلام نہیں ہے تو جہالت ہے، قرآن و سنت نہیں ہے تو جہالت والا بندہ ہے۔ وہ بھی ایسے ہی ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جس طرح قرآن کے نزول سے پہلے لوگ گمراہی کے اندر تھے، وہ آج بھی گمراہی کے اندر۔ دین کی سمجھ اور اس پر عمل کامیابی کے لیے ضروری ہے، لیکن ہمارا معاشرہ، ہمارا پیرامیٹر، ہمارا معیار، ہمارا میڈیا، ہمارے لوگ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا گانا گاتا ہے، اس نے ایک ویڈیو جناب رات کو وہ سانگ اس نے گانا گایا، وہ 1 ملین 10 ملین لوگوں نے اس کو دیکھا، اس کو جناب اپنے قومی چینلوں میں بلا کر اس کو ہیرو بیان کر دیا، اس کو ہیرو پیش کر کے اس کو جناب ہیرو بنا کر پیش کر دیا گیا۔ یہ بچہ، چھوٹا سا بچہ، سارے چینل اس کو بلا رہے ہیں، یہ کنجر ہے، یہ سارے کے سارے جناب معاشرے میں اس کے فین فالوئنگ زیادہ ہے، اس کا یوٹیوب چینل کے جناب 10 ملین پیروکار ہیں، یہ جناب گانے بڑے اچھے گاتا ہے، یہ شاعری بڑی اچھی کرتا ہے، یہ ڈانس بڑا اچھا کرتا ہے۔ یہ ہماری ترجیحات ہیں، یہ ہمارا معاشرہ ہے، اور جو بندہ کم و بیش لاکھوں بندوں کو مسلمان کر کے ہماری خوش قسمتی کے ہمارے ملک میں آئے، یہاں اس کو سرٹیفکیٹ ہمارے مولویوں سے لینا پڑتا ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں یا نہیں، اس پہ فتوے لگاتے ہیں۔ ذاکر نائک تو مسلمان ہی نہیں، جس نے الجزیرہ چینل کی ایک رپورٹ کے مطابق اب تک 12 لاکھ مسلمانوں کو کلمہ پڑھایا، اس جاہل معاشرے کے اندر آیا۔ لوگ کہتے ہیں وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو جناب وسیلے کا قائل نہیں ہے، وہ تو مردوں سے مانگنے کا قائل نہیں ہے، وہ تو قبر پرستی کا قائل نہیں ہے، وہ تو بزرگوں کو ماننے کا قائل نہیں ہے، وہ تو پیروں اور فقیروں اور بابوں کا منکر ہے۔ کتنی معاشرے کی ہماری بے حسی اور بدبختی کہ اس بندے کو یہاں آ کر اپنا سرٹیفکیٹ لینا پڑ رہا ہے کہ اس ملک کے عوام اور اس ملک کے مولوی مجھے سرٹیفکیٹ دے دے کہ میں بھی مسلمان ہوں، اپنا مسلمان ہونا کلیئر بتانا پڑ رہا ہے اس کو۔ یہ ہماری میرے بھائیوں ترجیحات ہیں۔ آپ
الیکٹرانک میڈیا کو اٹھا کر دیکھیں، آپ پرنٹ میڈیا کو اٹھا کر دیکھیں، یا آپ کے ہر بچے کے، ہر جوان کے ہاتھ میں سوشل میڈیا دن رات گردش کرتا ہے، آپ وہاں دیکھیں دین کہاں ہے، دین کی ترجیحات کہاں ہیں۔ آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں دین کی اہمیت کہاں ہے، اہمیت کس کی ہے؟ کنجروں کی اہمیت کس کی ہے؟ گانے والوں کی۔ اس کو بولتے ہیں یہ سٹار ہے، جو گانے گاتا ہے پہلے اس کو کہتے تھے کنجر ہے، یہ ڈانس کرتا ہے اس کو کہتے تھے کنجر اور کنجری ہے، اب کہتے ہیں یہ میڈیا سٹار ہے، یہ سوشل میڈیا کے سٹار ہیں، یہ فلاں چینل کے سٹار ہیں، ان کو سٹار بنا دیا، ان کی اہمیت کو اجاگر کر دیا، بے پردگی کو عام کر دیا، بے پردگی کو عیاں اور فاحش کر دیا، معاشرے کے اندر بے دینی اور بے راہ روی کو عام کر دیا، اور ان کو جناب ایوارڈ دیے گئے، ان کو سارے معاشرے کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ اسی کا نتیجہ آج نکلا کہ ہمارے پاس نہ دین رہا نہ دنیا رہی، دنیا کے لحاظ سے بھی ہم مقہور ہو گئے، دنیا کے لحاظ سے بھی ہم مجبور ہو گئے، دنیاوی لحاظ سے بھی اس امریکہ اور طاغوتی طاقتوں کے آگے جھک گئے، اور دین کے لحاظ سے تو پہلے ہی ہم فارغ تھے، پہلے ہی ہم خالی خوف۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایسا وقت آئے گا الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ دین پر عمل کرنا ایسے ہی مشکل ہو جائے گا، دین پر ڈٹے رہنا، سنت حدیث پر ڈٹے رہنا ایسے ہی مشکل ہو جائے گا جیسے انسان ہاتھ میں آگ کے انگارے کو پکڑتا ہے، اور ہاتھ میں آگ کے انگارے کو پکڑنا مشکل ہے، دین پر ڈٹے رہنا اس طرح مشکل ہو جائے گا۔ آج دین پر چلنا مشکل بنا دیا گیا، آج دین پر چلنا مشکل بنا دیا گیا۔ بچے کی پیدائش سے جوانی، پھر اس کی خوشیاں، پھر اس کی شادیاں کیوں مشکل ہوئی؟ کیوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جناب کنواری عورتیں بغیر شادی کے گھروں میں بیٹھے ہوئی ہیں؟ کبھی انٹرنیٹ کی دنیا میں یہ رپورٹیں پڑھ کر دیکھیں کیوں شادیاں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ دین کو پسند نہیں کرتا، دین پر ہم چلنا پسند نہیں کرتے، ہمارے برادری کے رسم و رواج نے دین پر چلنا مشکل بنا دیا۔ ایک بندہ وہ غریب ہے، اس کا کوئی گھر میں وارث کوئی فوت ہو گیا، اب وہ خود وارث بنا، ہمارے مولویوں نے اس کی آخرت کو بھی، اس کی فوتگی کو بھی، اس کے جنازوں کو بھی، اس کے آخری معاملات کو بھی مشکل بنا دیا۔ نہیں جناب، ساتہ ہے ساتہ، 7 قسم کا کھانا نہیں ہوگا تو بخشش نہیں ہوگی۔ مولانا صاحب کو سر سے لے کر پاؤں تک نہیں لپیٹیں گے تو بخشش نہیں ہوگی، جوتے سے لے کر پگڑی تک ہر چیز دینا پڑے گی۔ یتیموں کا مال کھا جاؤ، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، عورتوں کا مال کھا جاؤ دین کے نام پر، رسالے ثواب کے نام پر۔ اللہ کی قسم غریب بندے کے لیے تو جینا بھی مشکل اور مرنا بھی مشکل بنا دیا ان جماعتوں نے، ان گروہوں نے، ان فرقوں نے، اور ہمارے خود ساختہ مولوی اور مفتی۔ ان الدین یسر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا دین تو آسان ہے، دین تو آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن بھی آسان، دین بھی آسان، دین پر چلنا بھی آسان۔ ایک لمیٹیشنز ہیں، ایک حدود اور قیود ہیں کہ ان حدوں میں چلتے رہو، اس دائرے میں رہ کر زندگی گزارو۔ کتنا آسان ہے، انتہائی آسان۔ ہم نے ان حدوں کو چھوڑ دیا، ان دائروں سے نکل گئے۔ جی ہماری برادری کے رسم و رواج ہیں، اس کے مطابق تو چلتے نہیں ہیں۔ 400 بندوں سے کم برات ہو تو وہ جو ہماری بےزتی ہوتی ہے، جناب اتنے بندوں کا ولیمہ، سارے بھوکے رہ جائیں، روٹی کسی کو بھی نہ ملے کوئی بات نہیں، جہاں ہمارے اتنے بندوں کا ولیمہ ہونا چاہیے۔ ہمارے جناب خوشیاں ایسی ہوتی ہیں، ہمارے غم ایسے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں فوتگیاں ایسی ہوتی ہیں۔ فوتگی میں جب وہ اکٹھ ہوتا ہے جس کو ہم 40واں کل کہتے ہیں، فوتگی کا سما کم اور فنکشن اور جناب وہ شادی اور خوشی کا سما زیادہ لگتا ہے۔ طرح طرح کے کھانے، قسم قسم کے جناب ہمارے نظریات اور قسم قسم کی خواہشات وہاں پوری ہو رہی ہیں۔ کیا ہے یہ؟ مسلمان ہے، یہ اسلام کو ماننے والا ہے، یہ قرآن و سنت پر چلنے والا ہے، یہ دین پر چلنے والا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کیا تھا۔ وہ راستہ اور طریقہ دین کا تھا، وہ راستہ اور طریقہ قرآن کا تھا، وہ راستہ اور طریقہ دین
دین اسلام کا تھا، قرآن و سنت کا تھا، تم نے قرآن و سنت کے راستے کو چھوڑ دیا۔ اہل علم کے بارے میں، علماء اور مفتیوں کے بارے میں بھی سورۃ انبیاء میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو اہل علم بھی کیا کریں؟ بالبینات والزبر، وہ بھی قرآن و سنت کے دلائل سے تمہیں بتائیں۔ بالبینات والزبر، قرآن و سنت کے دلائل تمہارے سامنے رکھیں۔ ہم نے دین کو چھوڑا غلبے کے لیے، ہم نے دین کو چھوڑا جناب طاقتیں حاصل کرنے کے لیے، ہم نے دین کو چھوڑا حکومتیں حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کے قرآن نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے تو تم میں سے ایمان والوں کے لیے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ تمہیں زمین کا حاکم ایسے ہی بنائے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا۔ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ دین کے اندر ہی اللہ نے حاکمیت رکھی ہے، دین پر عمل کے اندر ہی اللہ نے حکومتیں رکھی ہیں، دین پر عمل کے اندر ہی اللہ نے غلبے رکھے ہیں۔ ہم نے غلبے سمجھ لیے دین کو چھوڑنے میں، ہم نے حکومتیں سمجھ لی دین کو پس پشت ڈالنے میں، ہم نے کامیابی سمجھ لی دین کو چھوڑنے میں، ہم نے کامیابی سمجھ لی اسلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈالنے میں۔ ہم نے سمجھا کامیابی ایسے ملے گی، نہیں میرے بھائیوں، کامیابی ایسے ملی بھی نہ، اور اس کا نقصان بھی پھر کیا ہوا؟ زوال پذیر ہو گئی امت، ذلیل اور رسوا ہو گئی امت۔ نہ غلبہ دنیا میں ملا، نہ غلبہ دین کے اندر ملا، نہ کافر یہودی عیسائی بدھ مت پارسی اس کے جناب مغلوب اور شکست خوردہ ہو کر یہ غالب آیا، نہ اس کے پاس دین بچا، نہ اس کے پاس دنیا بچی۔ ہر جگہ پر یہ ذلیل اور خوار ہوا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا وہ جناب غالب ہوئے تارک، ہم ذلیل اور خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو چھوڑا تو ذلت آئی، رسوائی آئی۔ آئیے میرے بھائیوں، میری اور آپ کی ذمہ داری دعوت دین کی ہے۔ اس وقت تک دین کی دعوت، دین کی سمجھ، دین پر عمل ہے جب تک اقامت دین نہیں ہو جاتی۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ دعوت دین کب تک دیتے رہنا ہے؟ جب تک دین کا غلبہ نہیں آ جاتا۔ دعوت دین سے اقامت دین تک جد و جہد جاری رہے، وہ ہمارے سکولوں میں بھی، وہ ہماری یونیورسٹیوں کے اندر بھی، ہمارے کالجز کے اندر بھی، ہمارے کاروباری ماحول اور کاروباری علاقے کے اندر بھی، ہمارے گھروں کے اندر بھی، ہماری خوشیوں میں بھی، ہمارے غموں میں بھی، وہ ساری کی ساری دعوت دین جاری رہنی چاہیے۔ قرآن و سنت کی دعوت جاری رہنی چاہیے، قرآن و سنت کا فہم جاری رہنا چاہیے، اور قرآن و سنت اور دین پر عمل جاری رہنا چاہیے۔ یقیناً بقا بھی ہماری، اگر نئی نسل کو ہم بچانا چاہتے ہیں، اور نئی نسل کو ہم ان گمراہیوں سے، رسوائیوں سے، ذلتوں سے، ان جناب بربادیوں اور ہلاکتوں سے بچانا چاہتے ہیں، تو ان کو دین دے کر جائیں، اور دین بھی قرآن سنت والا دے کر جائیں۔ یقیناً بقا ہماری بھی اسی میں ہے، ہماری نسلوں کی، ہماری جناب امت کی، ہمارے علاقوں کی بقا بھی اسی میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں دین پر چلنے والا، دین کو سمجھنے والا، دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔